سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد گناہ کسی نوعیت کا ہو، کسی قسم کا ہو، کسی حالت میں ہو، بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے، بہت زیادہ تباہ کن ہے، بہت زیادہ برباد کر دینے والی چیز ہے۔ کسی چیز کو خرابی کا، برائی کا جو پتہ لگتا ہے اس کے انجام سے پتہ لگ جاتا ہے۔ گناہ کا جو انجام ہے، دو حیثیتوں میں اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بس بربادی کے لیے اس سے اور بڑی چیز کیا ہے انسان کے لیے کہ اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو تو بچتا کیا پیچھے پھر، کیا کام اس کا سیدھا ہو سکتا ہے، کیا حالات ہوں گے اس کے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ختم معاملہ، مالک تو وہی ہے، ہر چیز تو وہی دیتا ہے، تو جب وہ ناراض ہو گیا تو سب چیز بند ہو جاتی ہے انسان کی، سب معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوا گناہ کا، اور یہ اس وقت تک رہتے اللہ پاک بندے سے ناراض جب تک بندہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا، تب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ پہ قائم رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور کوئی عمل بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا سوائے اس چیز کے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نہیں سوچ لے دوسری خطرناک چیز کی کیا ہے، دوسرا انجام کتنا برا ہے، جہنم، دوزخ۔ کس درجے میں اللہ پاک رکھیں جہنم کے کچھ پتہ نہیں، اس گناہ کی حالت میں انسان مر جاتا ہے اور گناہ کو چھوڑا بھی نہیں تو جہنم ہے، ہمیشہ تو نہیں رہے گا کیونکہ ایمان ہے اس کے پاس۔ پھر جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں گے
جہنم کی آگ سے گناہوں کو ختم کیا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اب 7 درجے ہیں جہنم کے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کس درجے کا گناہ ہوگا وہ جو معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ لے گا جہنم میں، کوئی سفارش نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے گناہ بھائی، کتنی خطرناک چیز ہے گناہ۔ گناہ کرتا ہے بندہ، شیطان اس میں تھوڑی سی لذت ملا دیتا ہے، چاشنی ملا دیتا ہے، اور چاشنی جو ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے، اس وقتی میں اس کو سکون نہیں ہوتا، حقیقت میں اس چاشنی میں مزہ نہیں ہوتا، اکھاٹ ہوتی ہے انسان کو، دل مطمئن نہیں ہوتا، دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے کام، لیکن طبیعت نہیں مان رہی اس کو کرنے کے لیے، دل میں وہ مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو ایک عارضی شیطان نے اس میں ایک چسکا ڈال دیا، اس نے اس چسکے کے تحت اس گناہ پہ لگا ہوا ہے اور کرے جا رہا ہے۔ پوچھو تو بھائی مزہ بھی اس کو یاد نہیں کہ کیا مزہ اس گناہ کا تھا، کیا میں نے کیا، کیسے ہو گیا، بعض دفعہ تو انسان سوچتا ہے۔ اور گناہ جو ہے حقیقت میں 2 قسم کے ہیں جو بتائے جاتے ہیں، علماء کرام جو بتاتے ہیں 2 گناہ، ایک تو صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو میں نے عرض کی تحمید آپ کے سامنے پہلے جو بات کی، یہ ہر گناہ کے ساتھ ہے، چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ ایک ذرے کے برابر گناہ ہوگا اللہ ناراض ہے اس سے، آپ یہ نہیں سکتے میں نے تو اتنا سے گناہ کیا ہے، اتنی سی نافرمانی اللہ کی ہے نا، گناہ کا مطلب تو یہ ہے، نافرمانی تو اللہ کی ہے نا، کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کرو، ہم نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مت کرو، ہم کر رہے ہیں، تو چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑا آرڈر ہے اللہ کا کہہ دینا، لیکن چھوٹا کیوں لگتا ہے کہ پھر وہ شیطان اس نے اس کی اہمیت ہی کم کر دی کہ یار یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو اتنے بڑے نیک کام بھی تو کر رہا ہے، وہ نیک کام کس چیز کے 6 کروڑ سال شیطان نے عبادت کی تھی، وہ کہاں گئی؟ فرشتوں کا استاد تھا، وہ ٹیچ کرتا تھا ان کو، ملائک کو پڑھاتا تھا، وہ کہاں گیا سب آئے؟ تو اس نے تو ایک ہی نافرمانی کی، کر یہ تو یہ نام ہی نہیں کیا، اس نے نہ نہیں کیا تھا، جواز دیا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا، ایکسکیوز۔ ہم بھی گناہوں کے ساتھ تو ایکسکیوز ہی کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مجبوری ہے جی، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے جناب، گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے پوری مثال جو قائم کی، پہلی شوق سے کر دی تھی، دنیا بنانی تھی اللہ پاک نے، تو شیطان کی سٹوری بنا دی تھی اللہ پاک نے۔ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں اللہ کے حکم کے آگے، ہے ہی نہیں، سب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو معاملات آ رہے ہیں اس کے حکم میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہے، یہی امتحان ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزماتے ہیں آدمیوں کو، خوف سے بھی آزمائیں گے، پیسے سے بھی آزمائیں گے، مال سے بھی آزمائیں گے، بیوی سے آزمائیں گے، بچوں سے بھی آزمائیں گے، ہر چیز سے ہم تمہیں آزمائیں گے دیکھنے کے لیے کہ تم کتنے ایکسکیوز کرتے ہو اور کتنے بہانے بناتے ہو اس پر۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اس نے صرف ایک چیز دیکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے کرنے کا تو کروں گا، بے شک کچھ ہو جائے، اللہ کے حکم میں نہ کرنے کا جو کچھ ہو جائے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، کہ میرے رب کا یہ حکم آ گیا ہے۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کسی قسم کا بھی ایکسکیوز نہیں، کسی قسم کا اللہ پاک نے گناہ کے ساتھ آپ کوئی معاملات بنا لیں، میں تو مجبور ہوں دیجیے۔ تو چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرہ اور کبیرہ تو گناہ ہے۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ صغیرہ گناہ ایسے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھائی صغیرہ جو گناہ ہے وہ اس قسم کے ہیں کہ اللہ نے ایک انتظام فرما دیا ان کا بڑا اچھا انسانوں کے لیے، توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کر کے چھوڑ دے اس گناہ، اور ایک اور سسٹم بھی اللہ پاک نے رکھ دیا ان گناہوں کو ختم کرنے کی، جو صغیرہ گناہ ہے کہ جب کوئی وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کے ساتھ وہ گناہ اللہ صاف کر دیتے ہیں،
یہ کتنا بڑا کرم کیا ہے مومن پر اللہ تعالیٰ نے. جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, مجھے بھی توفیق دی ہے, اللہ آپ کو بھی توفیق دی, ذکر تک لیا ہے, ذکر میں بٹھا دیا. ہم یہاں بیٹھ گئے, بہت سے جو جن کو اللہ تعالیٰ ان میں شامل کرنا چاہتا تھا, یہ سسٹم بنا دیا آن ایئر کا. کئی عورتیں, کئی مرد بیچارے دور دور ہیں, وہ اس میں شامل ہو گئے, اسی طرح شامل ہیں وہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں. ان کو بھی ثواب اللہ پاک دے رہا ہے. بڑے ذوق شوق سے بیٹھے ہیں, وہ باوضو ہو کے بیٹھے ہیں, آج ذکر ہے. اپنے اپنے کاموں کو جلدی لپیٹ لیا کہ آج ذکر سنیں گے. کہیں 3 بجے ہیں, کہیں 2 بجے ہیں, کہیں صبح کے 12 بجے ہیں, کہیں رات کے 11 بجے ہیں, کہیں رات کے 1 بجے ہے, کہیں صبح کا ٹائم ہوا ہوگا, اس وقت گاڑی میں سن رہے ہوں گے. تو جتنی باادب ہو کے ذکر کی مجلس بیٹھے ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ادب کو بہت پسند فرماتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے آدمی جتنا باادب ہوگا. اسی لیے بہت کلاسیفیکیشن ہے ایک ہی عمل کے اندر, کئی درجات ہیں. یاد رکھیں, کئی درجات اللہ پاک نے رکھے. وہ کس لیے کہ وہ ہر اس عمل کے درجات کو بڑھاتا ہے اس کے ذوق اور شوق سے کہ اس میں اندر کتنی محبت تھی اس عمل کرنے کے لیے. اس کا نام ادب ہے, اس کا نام ادب ہے. اور سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ادب کے اندر رکھا ہے. جیسے ہم ماشاءاللہ ہم ذکر میں آئے ہیں تو کسی میں ڈفرینٹ شوق ہوگا, کسی میں ڈفرینٹ ذوق ہوگا, کسی نے اپنے کام کو لپیٹا ہوگا, کسی نے خوشبو بھی لگائی ہوگی, کسی نے سرما بھی لگایا ہوگا, کسی نے اسپیشل کپڑے پہنے ہوں گے. الحمدللہ, کیوں کہ اللہ کے ذکر میں جا رہے ہیں. پوچھتے نہیں رہا میں, ایک نور سا آ رہا ہوگا, جلدی جلدی ہم نماز پڑھی ہوگی, صبح سے خیال آ رہا ہوگا پیاس ذکر میں جانا ہے. تو کوئی ادھر کوئی مہمان آ رہے ہوں گے تو ان کو کہو گے آج میں مجبور ہوں, میں نہیں مل سکتا. کچھ شارٹ کٹ مارا ہوگا, کسی نے اپنی روزی چھوڑی ہوگی, کسی نے اپنا کچھ معاملہ چھوڑا ہوگا. یہ ایک معمولی بات ہے. یہ چیزیں آپ کے اس ذکر کے درجات کو کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں. یہ نہیں کہ بھئی یہ کوئی ڈھونگ تھا, نہیں. جتنی آگ تڑپتی ہے الحمدللہ اللہ کے کسی فعل کے لیے, کسی کام کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قدر اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں, اونچا کر دیتے ہیں. بہت سے ذات ایسے الحمدللہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں, ان کو کپڑے الگ رکھے ہوتے ہیں, خوشبو الگ رکھی ہوتی ہیں, اور تمام پورا ہوتا ہے, کھانے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے, اپنے معاملات کو چینج کر دیتے ہیں. اور جتنا اس میں قربانی سیکریفائس دیتا ہے, اور اسی وقت احسان تو شیطان اس کو نیند کے جھونکے دے رہا ہوگا, یا کوئی اور معاملات کر رہا ہوگا, یا کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوں گی, اب وہ سب چیز چھوڑتا ہوا نا, یار جو کچھ بھی ہے میں تو ذکر میں ضرور جانا ہے. اللہ اس پہ فضل و کرم فرما رہے ہیں, اور اس نے اس کو اویل کر لیا. تو الحمدللہ اللہ نے اس کو درجے کو بلند کر دیا. اب وہ بے شک اس میں اونگتا رہے, ساتھ والوں کو ٹکریں مارتا رہے, اس کو سمجھ کچھ نہ آ رہا ہو, بات کچھ نہ ہو رہی ہے, جو کچھ الگ ہے, اللہ کو راضی کر لیا اس نے. اللہ جانتے ہیں اور خبیر بصیر ہے. بیچ آدمی نے بہت کچھ زور لگا گیا بیچارہ, چھوٹی سی بیماری تو اس کو بھی ختم کر کے آ گیا. تو یہ جس طرح ایک ہے مجلس ہمیں اللہ نے دیا, الحمدللہ اس میں بٹھایا, تو اس میں کیا ہوگا, جیسے جیسے مجلس اپنے پرائم پہ جائے گی الحمدللہ, عروج پہ جائے گی مجلس, ابھی اسٹارٹ ہو رہی ہے نا, تو آہستہ آہستہ عروج پہ جاتی ہے الحمدللہ. اور اتنا عروج جاتی ہے, اتنا عروج جاتے کہ پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ, وہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے یہ عروج پہ, معراج ملتی ہے الحمدللہ انسان کو. تو کیا ہوگا پھر, سبحان اللہ, ہوتا یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر میں نے کہا نا صغیرہ گناہ کا اللہ نے انتظام کیے ہیں کہ کوئی نیک عمل کرا کے اس کے گناہوں کو ختم فرماتے ہیں. جب انسان اس عمل میں ذکر کی مجلس میں ہے, اس لیے مثال آپ کو دے رہا ہوں, ایسے ساری مجالس جب اس میں بیٹھتے آدمی جیسے ہم بیٹھے ہیں, تو جیسے جیسے مجلس بڑھتی جائے گی, کلمات آتے جائیں گے, ہم پڑھتے جائیں گے, مزے لیتے جائیں گے, ہوگا کیا, ہمارے جسموں سے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں, ایسے اس طرح جھڑ رہے ہوں گے. حدیث ہے, اس طرح جھڑ رہے ہوں گے, ایسے ایسے کلمات ہیں. تو ساری صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو بیلنس کر کے ختم کراتا رہتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ بھائیو بہت گناہ ہیں ہمارے, جب اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیا کریں ذکر کی مجلس میں, یا اور کے لیے ایسی مجلس ہو, یا کوئی ایسا معاملات ہوں جس میں الحمدللہ حادثیں آ رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے, تو سستی نہ کریں. ورنہ دوسرا راستہ تو پھر وہ جہنم ہے جس میں جا کے گناہ جلیں گے. اب ہمیں کیا ہوگا, ہم بیٹھیں ختم, واپس جائیں گے تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے الحمدللہ.
چڑھ جائیں گے، چل جائیں گے، ختم یہیں پہ. تو یہ تو صغیرہ گناہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ نہیں اس طرح معاف ہوتے. وہ تو رمضان بھی معاف نہیں کرا سکتا، حج بھی نہیں معاف کرا سکتا، تہجد بھی معاف نہیں کرا سکتا، کوئی عمل اس کے لیے نہیں معاف کرا سکتا جو کبیرہ گناہ ہے. یاد رکھیں کچھ نہیں. جس رمضان میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس روزے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، فلاں یہ معاف ہو رہے ہیں، خوش فہمی میں مت رہنا. یہ سب صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. جو گناہ کبیرہ ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے. اس کا انتظام اللہ نے دوسرا رکھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے اہم میسج آنے والا ہے بہت جلدی. ٹو دا پوائنٹ آ رہا ہوں میں، غور سے سنیں بات، اٹینٹیو ہو جائیں. الحمدللہ بہت مفید بات ہوگی. تو جو گناہ کبیرہ ہے ان کا کیا حال ہے؟ ہم بعض سمجھتے ہیں جی رمضان آ گیا سارے گناہ ہو گئے، چلو یہ معاف ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ گناہ معاف ہو گئے، فلاں. بالکل نہیں، صغیرہ اڑ گئے. لیکن کبیرہ گناہ انسان کے وہیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبیرہ گناہ صرف ایک چیز سے معاف ہوگا. وہ کس چیز سے؟ توبہ سے. بولیں سبحان اللہ. توبہ سے. بس اس کا تو علاج یہی ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کو معاف کرانے کا معاملہ ہے تو وہ تو پھر ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ النصوح. اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہو جائے، مرد ہو یا عورت، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اور اس کبیرہ گناہ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور وعدہ کرے اللہ تعالیٰ میں بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ تھا جو میں نے کیا ہے، آپ فضل فرمائے. جو شاید نے توبہ کی کہ بھائی ابھی چھوڑتا ہوں، نمبر 1 آئندہ نہیں کروں گا، نمبر 2، نمبر 3 بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ میں نے شیطان کے کہنے پہ گناہ کیا. بس جیسے آپ میں یہ کام کریں گے یا جس نے گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کیا. یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں نا، بیعت کرتے ہیں نا، آپ نے کی ہے نا، یہ وہ چیز ہے. توبہ ہے. یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ قرآنی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ میرے نبی تیرے پاس عورتیں آ رہی ہیں، میں بھیج رہا ہوں. قرآن کی نا آیت ہے کہ اب ان کی توبہ کراؤ. کس طرح کرا؟ رشرک النبی شیئن، ان سے وعدے لے لے. وعدے دیے ہوں گے آپ نے، ہے نا؟ وعدے پہ قائم تو توبہ قائم ہے. الحمدللہ یہی تھا نا نمبر 1. پھر اس کے بعد توبہ کرائی جاتی ہے. توبہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جس وقت بندہ یا عورت توبہ کر لیتی ہے اس کے بعد قرآن کے اندر حکم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اب توبہ کر لیا، اس نے توبہ کر رہی ہے، آپ نے کرا دیا، تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. آپ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے میں نے بتایا. تو نبی اگر اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس بندے کے لیے، سفارش ہو رہی ہے، تو اللہ پاک پھر کہتا ہے واہ ان اللہ، تو میرے رسول ہے، یہ بندہ میرا بھی ہے. ان میں تو رب ہوں، ان اللہ میں تو اللہ ہوں، تو میں نہیں اس کو کچھ کہوں گا جب یہ اتنی بڑی بات ہو جائے. اللہ کہتا ہے غفور، میں نے معاف کیا، چھوڑے نہیں، دبا بھی نہیں چھوڑا گناہ. اور پھر میں رحیم، جتنے گناہ تھے ساروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کو کہتے ہیں بیت. زندگی میں دوستوں یہ توبہ کر لو کسی شیخ کے ہاتھ پر، بہت بڑی توبہ ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں. تو پھر صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں نیک کاموں سے، اور کبیرہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو بس تو ایک آگے چلے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہو رہے، اتنے کبیرہ ہیں. اللہ اکبر. بلکہ کیا ہے کہ وہ توبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ نے اس گناہ سے معافی نہیں مانگی، میں نے کبیرہ گناہ کی توبہ کی ہے لیکن اس گناہ سے معافی نہیں مانگی جو کبیرہ کی شاخ ہے، تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے بھائیو، مومن کی زندگی ہم نے تمہیں کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے.
پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے، گناہ کیسے صاف ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کچھ ہی نہیں کہ بھائی وہ دیکھی جائے گی، جب کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہاں میں نے صغیرہ کی ہے، کبیرہ کی ہے، میں نے آج غلطی کیا کی ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، میں اس کے بارے میں کیا کروں، اس کو کیسے ختم کروں، میں کیسے جواب دوں گا، میں تو جہنم میں چلا گیا، میرے قبر کا عذاب ہو گیا، کچھ پتہ نہیں، اور لگے بس صبح سے ایک کام سے لے کے شام تک ایک ہی کام پتہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نمازیں پڑھا دے سب کچھ، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں آئے گا کام، یہ تو ہواؤں کی طرح اڑ جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ توبہ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس گناہ کی اگر تو نے نہیں معافی مانگتا تو توبہ بھی تیری نامکمل ہے، ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اس میں۔ وہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا بھائی، وہ کیا ہے وہ بھی سن۔ وہ کبیرہ گناہ جو ہے اس کا تعلق معاشرت سے ہے، سوسائٹی سے ہے۔ سوسائٹی سے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ وہ اور اسٹیج پہ چلا گیا، وہ کیا ہے؟ میرا آپ کا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر جو انسان گناہ کرتا ہے حقوق کے عباد کے اندر، وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں، میرے پاس مت آ بھی جائے گا تو میں نہیں معاف کروں، کیوں کہ یہ تو اس وقت معاف ہوں گے جب وہ بندہ جس کو تو نے جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کو تو وہ تجھے معاف کرے گا، تو پھر ہی میں تجھے معاف کروں۔ نہ تیری توبہ بھی پڑی ہے، یہ پڑی توبہ تیری، تو کل ہے توبہ بنے، یہ بھی کام یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرتی گناہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چلو چھوٹا گناہ تو نکل رہے ہیں، اللہ میں پہنچا دیتا ہے، کبھی چلو وضو کرا دیتا ہے اس سے بھی نکل جاتے ہیں، تسبیح پڑھ لی اس سے بھی نکل گئی، قرآن پڑھا اس سے بھی نکل۔ کبیرہ گناہ کی بھی اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دیتا ہے، جو گناہ میں نے آپ کو بتایا ہم توبہ کر لیتے ہیں وہ بھی معاف، لیکن معاشری گناہ کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ معاشرت کا جو گناہ ہے اس کو تو ہم نے گناہ سمجھی نہیں، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے توبہ بھی نہیں ہمارے پیچھے قبول ہوئی۔ تو کیا حال ہوگا اس انسانوں کا، میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ خالی بھائی جو عبادت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو پھر کام بیکار ہو جاتا ہے سب، اسی یعنی اتنی اپنی عبادتوں کو بھی ہم نے زنگ لگا لیتے ہیں، جب تک سسٹم سے نہیں چلیں گے جو اللہ نے قانون بتایا ہے، اس قانون کے مطابق سٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ ہم یہاں سے نہیں چل رہے، ہم آگے مارتے ہیں ہاتھ، آگے کیا جائیں گے جب پیچھے چوڑے ہیں، آپ پیچھے فیل ہو چکے ہیں تو آگے کیا جا رہے ہیں؟ آگے آپ کا کیا بنے گا، کام کیا کرے گا آگے؟ بالکل اسی طرح جو ہے سسٹم کے ساتھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گناہ ایسے ختم ہوگا، یہ ایسے ہوگا، اس کا معاملہ ایسا ہے، ہمیں اٹک جانا چاہیے اس پر۔ الحمدللہ کہ جو میں محنت کر رہا ہوں، جو عبادت اللہ مجھے کرا رہا ہے، میں اس کو ضائع نہ کروں، بلکہ میں دیکھوں کہ یہ سب رکی ہوئی ہیں میری اس وجہ سے کہ معاشرتی گناہ تو نہیں مجھ پر کوئی۔ معاشرت کیا ہے؟ معاشرت بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کو صوفیوں نے لیا ہے۔ کنہوں نے لیا ہے؟ صوفی حضرات نے ٹچ کیا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور علاج کیا ہے تصوف میں؟ اس معاشرت کے سارے گناہوں کے علاج کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ یہ سبجیکٹ بند ہو چکا ہے، اس کو ڈھپ دیا، جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا جو کتاب والحکمت یزکی، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ اللہ خود نبی کریم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں ہیں میرا خاصہ ہے، خصوصیت ہے یہ میرے تین چیزیں میں آپ جو لے کر آئے ہوں۔ تو تزکیہ کہاں گیا؟ کیونکہ تزکیہ اینڈ میں بتایا، حکمت کے پہلے کتاب بتائی، پھر حکمت بتائی، پھر تزکیہ بتایا۔ تزکیہ کو ہم نے بہت لائٹ لے لیا ہے کہ بس ذکر کر لو، ذکر نہ کرو، ذکر کیا ذکر نہیں کیا، یا یہ کر لیا فلاں کر لیا، نہیں۔ تزکیہ وہ تزکیہ ہے کہ جس میں یہ ہماری معاملات صحیح ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہماری زندگی بدلتی نظر آ رہی ہے، معاشرت کے اندر سوسائٹی میں ہم ڈفرینٹ انسان ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ہم یہی نہیں کریں گے، اللہ باللہ بہت خطرناک وقت آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کا کچھ پتہ نہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہے میرے مولا، تو موت سے پہلے مجھے احساس دلا کہ میں معاشرے کے گناہوں کو ختم کر دوں اپنے وجود سے۔ یہ بہت خطرناک، باقی تو معاملے طے کر دے گا سارے،
تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، لیکن جہاں تو نے مہر کر دیا، حالانکہ یہ بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، لیکن یہاں تو نے سٹاپ کر دیا، تیری مرضی ہے، تیرا قانون ہے، تو نے یہ بنا دیا، بس ہمیں تو اس پر چلنا ہے. اتنا سخت مشاہد کی گناہ ہے. تو آج میں آپ کو ایک دو گناہ بیان کرتا ہوں، غور سے سنو. اور یہ گناہ جو بیان کیے جا رہے ہیں آپ کو معلوم یا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کو کوئی حدیث پہنچتی ہے یا پڑھتا ہے یا ہم کرتے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہو بس درس حدیث چل رہا ہے، درس قرآن چل رہا ہے، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک میسج پہنچ رہا ہے ہمیں. جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی حدیث پہنچ رہی ہے، یہ اللہ ایک حدیث پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے اپنے پہ صادر کریں، اپلائی آن یور سیلف اینڈ سی ویئر یو آر، جج یور پوزیشن، اسٹیٹس کو جج کریں اپنے، تم ہو کہاں. تو آج ہم نے بات کی ہے گناہ کبیرہ کی، اور گناہ کبیرہ وہ جس کا معاشرے سے تعلق ہے، معاشرت سے تعلق ہے. تو اب میں آپ کو دو حدیثیں میرے سامنے ہیں اس وقت، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس مجلس کی برکت سے الحمدللہ. اور پیش کرنے کا، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کو کہ ہم اس حدیث کو سننے کے بعد اس مجلس میں کہہ کے اٹھیں گے کہ اتنا بڑا معاشرتی گناہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے اپنی زندگی سے. کیوں ہماری زندگی میں وہ گناہ ہے؟ اور یہ گناہ جو ہے اس عجیب طریقے سے اس گناہ کو بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے اس کی سزا بتائی ہے، پہلے ان گناہوں کی سزا بتا دی کہ یہ سزا ہے اس کی، گناہ بغانے بتایا ہے. اور اس حدیث کو راوی بیان کرنے والے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. اتنا اونچا درجہ ہے کہ کسی صحابی کا درجہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ایک درجہ اتنی کافی ہے کہ وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول. کسی بھی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا سوائے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں پہلے اس سے. باقی تو خلافت وہاں سے چلی نا، لیکن ابو بکر صدیق کو جو ہے ڈائریکٹ خلیفہ نیکسٹ ٹو نبی وہ ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے مجھے پتا ہے، کتنے بڑے آدمی ہوں گے، کتنی بڑی چیز ہوگی، کیا مقام ہوگا. اور اس نقش بندی سے آپ کا بھی تعلق ہے اور میرا بھی تعلق ہے. پھر بولے اس میں، پھر بولے کتنی برکت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں کہ کس سے ہمارا تعلق ہے. وہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. کتنی اہم ہوگی یہ حدیث. ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس حدیث کو ہے مستند حوالے ہیں یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے پڑھی ہے، سنی پڑھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمت الکائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص. حدیث شروع ہوتی ہے، سزا پہلے آئی، کیا فرمایا؟ ملعون. اللہ اکبر. اور یہ ملعون وہ ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہو رہی، توبہ نہیں ہے اس کی. میں نے بتایا نا بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ نہیں ہو رہی، بلکہ پچھلی توبہ کو برباد کر چکے ہوتے ہیں. تو ملعون کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان، وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہو. لعنت، ملعون. یہ سب سے پہلے خطاب آپ دیکھیں کس کو ملا تھا ملعون کا؟ رد درگاہ جو ہوا وہ کون تھا؟ شیطان تھا. سب سے پہلے خطاب اس کو ملا تھا. تو یہ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمایا، جو اس گناہ کی طرف مبتلا ہوگا اس کا خطاب اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شخص ملعون ہے، اسی کی پارٹی کا آدمی ہے. وہی ساری نحوستیں، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے نفرتیں اور ناراضگی کا اظہار ہوگا اس شخص سے جو یہ گناہ رکھے. تو سزا تو سن لی ہم نے کتنی بڑی ہے بھائی. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے، وہ عورت ملعون ہے، وہ مرد ملعون ہے. کون؟ اب حدیث آتی ہے. گناہ آ رہا ہے ابھی نہ یہ صغیرہ گناہ ہے، نہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ معاشری گناہ ہے.
کہ وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، جو کسی شخص کو کسی مسلمان کو زر پہنچائے گا. زر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان پہنچائے گا. دیکھ لیں اب حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، مسلمان کون ہے؟ ڈھونڈنا پڑے گا، مسلمان نقصان دینے کے نہیں. گھر میں آپ کے اور میرے کون ہیں سارے؟ بولیں. بیوی کون ہے آپ کی؟ ماں کون ہے آپ کی؟ بہنیں کون ہیں؟ بیٹے کون ہیں؟ بھائی کون ہے؟ پھوپھی کون ہے؟ خالیں کون ہیں؟ رشتے دار کون ہیں؟ چاچے کون ہیں؟ سب کون ہیں؟ اونچا بولے. اچھا جہاں ہم رہتے ہیں پڑوسی کون ہے؟ مسلمان. ادھر لوگ کون ہیں؟ مسلمان. باہر نکلے دکانوں پہ کون ہے؟ مسلمان. اسی واسطہ پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے اسلام کی دور ہے، مسلمان. جہاں کام کر رہے ہیں کون ہے؟ مسلمان. جن سے لین دین ہے تجارت میں وہ کون ہے؟ مسلمان. کاروبار جن ساتھ چل رہے وہ کون ہے؟ مسلمان. جن سے الیکس ہے ہماری وہ کون ہے؟ مسلمان. دوستی یاری جن کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو سارا معاشرہ مسلمان ہے. تو اس کا مطلب کسی بھی معاشرے کے اندر کسی انسان کو آپ نے اگر تکلیف پہنچائی، میں نے تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے وہ شخص. کیسی زندگی ہے مومن کی، آپ غور کریں. جو ملعون ہو گئے تو کہاں گیا؟ تو اس کے سب اڑ گئی نہیں باتیں ہوا کے اندر اڑتی نظر آتی ہیں نہیں، ایسی جا رہی ہیں ہوا کے اندر سے. تنکے اڑتے ہیں نا ہوا کے اندر، وہ سب سٹیٹس اڑتے نظر آئیں گے آپ کو. تو سب مسلمان ہیں. تو کسی وقت بھی کسی نے تکلیف، نقصان پہنچانا زر ہے لفظ حدیث کا. نقصان کیا ہوا؟ اب یہ دل آ جاتا ہے. دل کے اندر کسی شخص کو آپ نے ایسے بھی کر دیا، یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اندر آپ کو غصہ ہے نا اس کے خلاف. آپ چاہتے ہیں اس کو تکلیف ہو. دل کیا چاہتا ہے؟ حالانکہ آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے، یہ محبت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے نا ایسے. اب آپ کے اندر ہے کسی کو تکلیف پہنچاؤں، جب یہ ہاتھ رکھیں گے تو اس کا ڈفرنٹ معاملہ ہو جائے گا. رکھا ہاتھ ہی آپ نے. تکلیف کا ذہن اور دوستی کا ذہن ایکشن ایک نظر آئے گا آپ کو، لیکن وہ بدلا ہوا نظر آئے گا. اس کے اندر ہے وہ چیز. اللہ اکبر. اس کے اندر ہے کہ میں انتقام لے رہا ہوں، میں اس کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پریشان کرنا چاہتا ہوں. پانی مانگا آپ سے کس نے، ہنسکراہٹ مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو پانی دے گی یا دے گا؟ گھر میں دیکھ لیں آپ، خاوند کو بیوی خاوند کو بچے کو، لیکن اس کو اس کا رنجش ہے، غصہ ہے، اس سے انتقام لینا چاہتی ہے. تو پانی اس نے بجائے ٹھنڈا مانگا تھا، اس میں گرم پانی ملا کے غلطی ہو گئی، پانی پلا دیا. آج بیوی نے سوچا میں اس سے انتقام لیتی ہوں کہ جلدی سے مرچیں ڈال دوں اس میں، غلطی ہوئی، وہ چیخ رہے بیچارے کے پیٹ میں درد ہو کھانے. کتنی معمولی بات ہے، لیکن اندر جب انسان کے اندر کوئی انتقام لینے والی بات آ جاتی ہے کہ تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نقصان بن جاتی ہے اس مسلمان کے لیے. آپ کسی بھی اس سوسائٹی کے کسی حصے کے اندر کھڑے ہو کے آپ کوئی کام کریں، جاتے جاتے آپ دیکھیں کسی نے نئی گاڑی لی ہے، آپ کے آدمی پہنے ایسے رگڑا مار دیا، اس پہ چلتے ہیں، نقصان ہو گیا. جا رہے ہیں آپ کسی آدمی سے نفرت ہے، گھر تھوک دیا اس کی طرف، کوئی چیز پھینک دی، اور کچھ نہیں، آپ کو نفرت ہے، اس کے جوتے یہاں رکھ دیتے ہیں، جوتے اٹھا کے آپ نے دوسرے خانے میں رکھ دیے تاکہ تکلیف تو پتہ تو چلے گا نا اس کو. ویسے نہیں کہا، یہ جو حیت ہے نا ہماری، یہ ظاہری چیزیں یہ تو بن جاتی ہیں. نمازیں بھی دکھا سکتے ہیں، علم بھی دکھا سکتے ہیں، ذکر بھی دکھا سکتے ہیں، قرآن بھی دکھا سکتے ہیں، یہ شکلیں بھی دکھا سکتے ہیں، لباس بھی دکھا سکتے ہیں، سب کچھ دکھا سکتے ہیں. لیکن ان کا معاملہ میں ایک مثال میرے ذہن میں سختاری میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے نا کسی مکان کی، اور اس دیوار میں ڈیمپ ہے، اور آپ اس ڈیمپ کو چھپانے کے لیے کیا کریں؟ پیپر لگا دیں، اس پر خوبصورت سے پیپر لگا دیں، سجا دیں. تو جو بھی آئے گا کہ جی بہت اچھا ماشاءاللہ مکان ہے، وہ تو پیپر دیکھ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. کچھ دنوں کو پیپر جب اترے گا تو اندر سے کیا نکلے گی؟
تو یہ جو ہمارے ظاہر بنے ہوئے نا اس وقت خوبصورت، یہ کیا ہوگا کہ جس وقت موت آئے گی تو کیا ہوگا، پیپر اتر جائے گا ظاہر کا اور ڈیمپ نکل آئے گی اندر سے، ڈیمپ نکل آئے گی. کسی کو نقصان دے دیں آپ، بلا وجہ میں نقصان دے دیں، پتہ ہی نہیں اس بیچارے کو، آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں. کسی کی چیز اٹھا لی آپ نے بغیر جات کے، وہ ڈھونڈتا پھر رہے بیچارہ. ہم اب وہ تو نہیں میں کہوں گا اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا، تو میں نے آپ کو حدیث سنا چکا. تو جو لانتی ہوتے ہیں اس کو تو ہر چیز برباد ہوگی. جس کو اللہ نے لانتی کہہ دیا، اپنے گناہوں پہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ تو نے ایک میرے مسلمان شخص کو تو نے تکلیف کیوں دی، چاہے کیسے بھی تھا مسلمان، تو نے کیوں تنگ کیا. مجھے بتائیں کتنی احتیاط کی صورت معاشرے میں رہنے کے لیے. میرے بھائیوں، ایک ہے تو آدمی انٹلیکچوئل ہے اپنی طرف سے، ان کی گفتگو تھی کل، تو بڑی غور سے میں نے گفتگو سنی ان کی کسی مقام پر. تو وہ انٹلیکچوئل ہے، جیسے ایک اپنے آپ آج کا زمانہ ہے دماغ کا، تو وہ ایک رنگ سے پیش کر رہے تھے اسلام کو کسی بہت بڑی سوسائٹی کے اندر. تو بڑا انہوں نے ہیر پھیر کیا اسلام کے ساتھ. تو وہ ایکچولی یہ بتانا چاہتا تھا، تھیم اس کا اچھا تھا کہ اسلام کو کیا کیا ہے کہ ایک سطحی معنی میں لے لیا، عبادات کے معاملے میں لے کر اس کو حقیقت جو روح تھی اسلام کی وہ کیا تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مددگار ہو، محبت ہو، جس میں مذہب کی بھی تشخیص نہیں ہوتی، انسانیت کے نہ کہ انسان کسی کو پیار کرے، محبت کرے. فرمایا یہ ہمارے اسلام کی روح تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس کو ہم نے ان عبادات میں اپنے چھپا لیا اور لوگ اس سے متاثر ہو گئے، ان عبادات سے، ان شکلوں سے، ان صورتوں سے، ان باتوں سے، اور حقیقت جو چیز تھی وہ چھپ گئی ہے. چاہیے یہ ہے کہ اس چیز کو اجاگر کرو، نکالو، اور وہ افضل ہے اس چیز سے جو ہم دیکھتے ہیں. واقعی حدیث ثابت کرتی ہے اس چیز کو. اصل تو یہ ہے نبی پاک کا اخلاق تھا، سب سے بڑی چیز تو یہی تھی، سب سے بڑا ٹاپک یہ اسلام کا ہے. اگر یہ اخلاق ہمارے پاس ہے تو عبادت پھر نور اور نور ہے ہماری. اگر اخلاق نہیں تو میں نے آپ کو بتا دی تو ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں. وہی شخص ملعون ہو گیا. میں نے مثال دی آپ کو. آسان دینے کوئی کم بات ہے، شکل سود بنا کوئی کم بات ہے، لباس کوئی کم بات ہے. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تزکیہ کی مجلس ہے، ہم حقیقت کو سمجھیں، حقیقت بات کو مانیں. یہ رسمی چیز نہیں کہ ذکر کی آپ چلے گئے، یہ رسمی چیز نہیں ہے. میرا سارا تو کنسرن ہوتا ہے، میں جو آپ کو شیٹ سسٹم دیا ہے اس پر زیادہ میں کنسرن کرتا ہوں بنسبت ذکر کی. اس سے فائدہ آپ کے وجود کو فائدہ کتنا ہوگا کہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ رہے ہیں کہ میں اس دوزخ کی آگ سے بچ رہا ہوں. میری تھنکنگ مختلف ہے تصوف کی. میں اس روح کو جانتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روح کو لینے آئے تھے اور جس پہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کیا کہ میں تمہیں اخلاق سکھاؤں. میرے حضرت نور مرقادو نے اللہ ان کے قور پہ رحمتوں کی بارش کرے اور آخرت میں سب سے اونچا مقام نقش بندی کا دے اور ان کے جھنڈے میں اللہ ہمیں کھڑا کرے. بولے آمین. پہلی نصیحت آپ نے مجھے پہلے خط میں جو فرمائی، میرے پاس موجود ہیں مکتوبات چھپے ہوئے ہیں، پہلی نصیحت آپ نے فرمائی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم جس راستے پہ چلے ہو، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. یقینی اس راستے کو ولیوں کا راستہ کہا جاتا ہے. اس میں انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ولی بنوں گا، کتب بنوں گا، غوث بنوں گا، ابدال بنوں گا. کوئی شک نہیں، یہ تسیے کا راستہ ہے. آج آپ کچھ ہیں، کل کچھ ہوں گے. اس مجلس میں آپ ابدال ہیں، اسی مجلس سے آپ غوث بن کے اٹھ سکتے ہیں، کیوں دینے والے اس کی ذات ہے، رب کریم کی. وہ جانتا ہے کس نیت سے آپ بیٹھے ہیں، کس نیت سے آپ آئے ہیں. کنیکشن مل جاتا ہے تزکیے کے ساتھ. یہ جو لائن آپ نے پکڑی ہے، میں نے پکڑی ہے، یہ لائن ہے جو ان راستوں کو طے کرتا ہے جس انسان. تو فرمایا لیکن خبردار ایک بات کا خیال رکھو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ولایت کس چیز کا نام ہے، غوثیت کس چیز کا نام ہے، کتب کس چیز کا نام ہے. ان درجوں کی حقیقت کا نام حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں یہ جو تم چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ اسباب ہیں جو میں نے تمہیں بتایا. حقیقت میں یہ کہ رزلٹ جب نکلے گا تو تم بنے گا. رزلٹ کیا ہے کہ جب تمہارے اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں گے، اخلاق حمیدہ آ جائیں گے، تو تم سمجھنا ولایت کے درجے پہنچ گئے. کیا خوبصورت نصیحت تھی. سب سے پہلے خود سے بڑے بڑے واقعات دیں گے، ذکر بھی کرو گے، تو کچھ بڑے بھی لوگ بھی آئیں گے تمہارے پیچھے، جماعتیں بھی آئیں گی اور جناب تقریریں بھی ہوں گی، تمہیں اللہ ترقی بھی دے گا اللہ کا. لیکن سب دھوکہ ہوگا.
سب ڈسیو. شیطان ہر طریقے سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے آپ کو, ہر مقام پہ دے سکتا ہے. اگر جج کریں گے اپنے آپ کو تو ایک چیز سے جج کرنا کہ کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہ, اس کو تکلیف نہ دینا اپنی ذات سے. بولے سبحان اللہ. جب اس پوزیشن تم پہنچ جاؤ تو فکر نہ کرنا ان عبادتوں کا. رات کو سونا بے شک تہجد نہ پڑھ سکو, کوئی بات نہیں. ذکر تھوڑا تو تھوڑا ہی کرنا, قرآن کی تلاوت تھوڑی تھوڑی کرنا, حج کم ہے تو کم ہی کرنا. اگر یہ تمہیں مقام مل گیا تو گواہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اپنی ولایت کے لیے, تم نے اس راستے کو طے کر لیا ہے. اپنی ذات سے کسی کو, پہلی چیز کیا ہے کہ کسی مسلمان کون ہے, بچے کو بھی تکلیف نہ ہو, گھر بھائی کو بھی تکلیف نہ ہو, پھوپھی کو بھی تکلیف نہ ہو, خالہ کو بھی تکلیف نہ ہو, ساس کو بھی تکلیف نہ ہو, سسر کو بھی تکلیف نہ ہو. اپنی ذات سے کسی قسم کی انسان کو نقصان نہ پہنچائے. تصور بھی نہیں آیا کہ میری ذات سے کوئی نقصان ہو یا نقصان پہنچے. جیسے یہ سوچے گا تو اونچے درجے ہیں, یہ سوچے گا تو ملوم, اگر اس کو نہیں سوچا تو ولایت. سبحان اللہ, کتنی بہترین چیز ہے تزکیہ. اس سوچ کو بدلنے کا نام یہ حضرت فرماتے ہیں. تقی صاحب کا یہ فکر ہے جو اپنے اکثر فرماتے تھے, سنتے تھے نا ان کے بیانات. ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا جمعے کی, تو یہ اپنی بیان میں اکثر کہتے تھے کہ جو سوچ کو بدل گیا, ان کا یہ فکر تھا تک کہ سوچ کو بدلیں. یہ ہے انسان کے جب ہماری سوچ میں رنگ آ گیا کہ میں تکلیف کیوں دوں کسی کو, یار میں خود کیوں نہ تکلیف ڈالوں. میری بہن آئی ہے, چلو آج وہاں میں یہاں لوٹ سکتا ہوں. میرا بھائی ہے, چلو آج آئے تو میں یہ کر لیتا ہوں. بھائیوں میں دشمنی, اللہ وہ کہتے ہیں ولی ہے ہمارا, وہ شرک ہے ہمارا, اور دشمنی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, گھروں میں ملتے نہیں ہیں. اس کا بھائی بیٹا اس کے پاس نہیں جائے گا, اس کے گھر اس میں نہیں جائیں گے. موت کبھی شادی میں جائیں گے تو منہ چڑھا ہوگا, ناک چڑھی ہوگی, ہاتھ نہیں ملائیں گے تو ایسے ملائیں گے جیسے بو آ رہی ہے. ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں, ایک گود سے نکلے ہوئے ہیں, ایک ماں کا دودھ چھاتی سے دودھ پیا ہوا ہے. لیکن شیطان نے کیا کیا, ملون کر دیا, ان کے سارے علموں کو ملون کر دیا, علموں کو ملون کر دیا, قرآن کو ملون کر دیا, تصوف کو ملون کر دیا. اتنا بڑا گناہ کرا دیا. جب آدمی کسی سے نفرت کرے گا تو نقصان دینے کا نہیں سوچے گا, اس کو مجھے بتائے فائدہ پہنچائے گا. خون سفید ہوتے ہیں انسانوں کے, بابا شیطان کر دیتا ہے. لیکن ایک صوفی کا جو ذکر اذکار کرنے والا آدمی ہے, پھر حضرت کا فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے, جملہ یاد آ رہا ہے کہ بابا آپ تو ذکر شکر کرنے والے لوگ ہیں. حضرت کا فکرہ ہے, پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ تو ذکر شکر کرنے والے لوگ ہیں, آپ تو ایک سفید چادر ہیں, آپ پہ دھبا کیوں ہو. سبحان اللہ, واہ. سفید چادر پہ دھبا نظر آتا ہے نا تو فوراً آدمی صاف کر دیتا ہے. جیسے صوفی صاحب نے پہنے نا کالا کمبل, اس میں تھوڑی نظر آئے گا دھبا ان کو. کمبل کی ماری ہے نا بڑی کی, صوفی صاحب بنے ہیں اس وقت, سمجھے. یہ کیا ہے, نظر تو نہیں آئے گا, اس میں دھبا نظر آئے گا نہیں, نظر آئے گا. لیکن یہ سفید کپڑے پہنے اللہ نے توفیق دی ہے, رنگدار کپڑے نہیں نہ پہنے. یہ ہمارے بھائی بیٹھے یہاں, اتنا دھبا ہوگا تو ان کو نظر آئے گا دھبا. جب یہ تیار ذکر میں دی گئی کہ آپ نے کیا کیا, دھبا لگا, اس کو صاف کریں. تو ذاکر شاکر جو ہوتا ہے, الحمدللہ, حضرت فرماتے ہیں وہ تو سفید چادر ہے, اور تو اتنے بڑے دبے تیرے پہ کیسے لگ جاتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر کسی کے خلاف محال ہو, کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کسی کی ضرورتوں کو ڈاکہ مار رہا ہے, کسی کو تو پریشان کر رہا ہے. تو ہے یہ ہمارے معاشرے میں, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اس کو چھوڑنے کا نام ذکر ہو رہا ہے. دوسرا گناہ کیا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا گناہ کسی مسلمان کو زر دینا, نقصان پہنچانا, اور دوسرا کسی مسلمان کے ساتھ فریب کرنا. فریب, اللہ اکبر, فریب کیا ہے, دھوکہ دینا, فراڈ کرنا. دنیا فراڈ کی ہے, دھوکے کی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں دوستی کا ہاتھ ہے, یہ کسی مطلب کا ہاتھ ہے. یہ ہم سے محبت جو پیار کر رہا ہے کسی مطلب کی وجہ سے کر رہا ہے, یہ یا واقعی ایک مسلمان کے ناطے کوئی دوستی میری کر رہا ہے یا میری مدد کر رہا ہے. دل صاف کرو دوست, کبھی ہو ہی نہ خیال کے اندر کہ میں کسی کے ساتھ فریب بھی کر سکتا ہوں, دھوکہ کروں, وعدہ خلافی کروں, کسی کو چکر دوں, فراڈ کروں, عام چکر بازی. وہی فرما رہے تھے کہ لوگوں کے اعتبار اٹھ گئے, یا تو شکلیں ایسی نہ بناؤ,
یا تو شکل ایسی نہ بناؤ یا وہ کام ایسے نہ کرو کہ تمہاری شکلوں کے اعتبار اٹھ جائیں اور قرآن کے اعتبار لوگوں سے اٹھ جائے، یا تو اپنے آپ کو ویسی پیش کرو چوروں کی طرح، نہیں کیا پیش تو اس طرح کرتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں، بتاؤ کون اعتبار کرے گا؟ تو یہ اتنی بڑی سزا دی ہے، گناہ چھوٹے نہ جاتے ہیں، فریب اور زر پہنچانا، جو اتنی بڑی سزا دی ہے، حقیقت کیوں دی ہے؟ میرے دل میں ایک بات ہے بتاتا ہوں، اللہ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کو فریب نہیں دے رہا، بلکہ کیا حقیقت میں یہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگ اس سے اعتبار اٹھ رہے ہیں، لوگوں اکثر کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں، جی بڑے دیکھیں ہم نے نمازیں، جناب ڈاڑی، اجی بڑے دیکھیں ڈاڑی، فلاں بڑے دیکھیں مولوی ہم نے جی بس چھوڑ دیں، اس مولوی کو ہم جانتے ہیں، فلاں کو جانتے ہیں، اور فلاں صوفی کو ہم جانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی سزا ہے میرے بھائیو۔ 10 آدمی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں اس بات سے، بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ ذکر کو میں آپ کو سمجھ، ذکر کی مجلس سے جو ہے ہماری مجالس سے ذکر جو ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہمارے اندر کے کریکٹر جو ہے نا وہ صاف ہوتے نظر آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی نظر آئے، بس پھر ہم کامیاب ہیں اللہ کی فضل سے۔ فریب جو فریب دے گا وہ ملعون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فریب دینا تو بہت بری بات ہے، کسی کو فریب دینا، دھوکہ گئی، بس تو بھی کر میں کرتا ہوں، نہیں تیرا کام بھی شام تک بس ہو جائے، دل میں اس کو کچھ اور ہے، اللہ اکبر اندازہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان، کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے ساتھ یہ تعلقات اس کے، مسلمان کی تو شان زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے بالکل وہ یہ دل کے اندر زبان کے اندر وہ زبان ہے، منہ سوجے ہیں ہمارے، ہاتھ ملا رہے ہیں، اندر بات کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، ادھر کچھ آ رہا ہے، واللہ باللہ ہم بربادی ہے، گھروں میں بربادی ہے، زندگی میں بربادی ہے، بچوں میں بربادی ہے، بالکل دین اڑ چکا ہے۔ یہ سارا سطحی دین نظر آئے گا آپ کو، جو دنیا کے دھوکے لیے ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا دین کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کچھ دین نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا قربان جو اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہوں گے کہ تو ایسی باتیں آج بھی کلوا رہا ہے یہاں پر، سبحان اللہ، کیونکہ طنز تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو رحمت برس رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔ کوئی 70 سال کا آدمی سن رہا ہے، کوئی 80 سال کا آدمی سن رہا ہے، کوئی 60 سال کا آدمی سن رہا ہے، کوئی مولانا سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ کس طرح سے نکھار رہے ہیں اللہ پاک کی، بدل جائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی سوچوں کو بدلیں گے، اپنے اندر کو بدلیں گے۔ مومن تو وہ ہے، سامنے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، آگے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، پیٹھ پیچھے بھی وہی ہے، کانفیڈنس اتنا ہو مومن پہ، اتنا اعتماد ہو، سبحان اللہ۔ میرے بھائی نے کہہ دی یہ بات، مومن کا بھائی ہے، اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، جب وہ یہ نہیں کر سکتا اس کو پورا یقین ہو کہ یہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ وہ سوچے بھی نہ کہ مومن کی زبان سے بات ہے، پھر وہ ذاکر اور شاکر آدمی ہوں، ہمارے جیسے لوگ ہوں، ان کو تو زیب ہی نہیں دیتی۔ فریب کا تو یہ حال ہے کہ دودھ ہے تو دودھ کی جگہ سوکھا دودھ دے رہے ہیں، اور مرچ کی جگہ پتہ نہیں کوئی رنگ دے رہے ہیں، اس کی جگہ فلاں دے رہے ہیں، اور یہ پیسے لگے جا رہے ہیں، اور جناب بینک کے بینک بھرے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹون نمبر، جو یہ جوتا ہے تو وہ جوتا، جس نے یہ کپڑا بھی تو وہ، اور ہر چیز کو گارنٹیڈ، نہیں جی بالکل صحیح ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، بس پیسہ آ جائے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ لعنتی پیسہ ہے، یہ لعنت کا ہے، اس کے بارے میں اس پیسے کا حشر ہوگا کیا، اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے، پیسے کے پاگل کیا ہوگا اس کا حال، یہ نہیں پتا، اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے۔ ملعون بن کے کسی چیز کو کمانا، ملعون بن کے کوئی چیز حاصل کرنا، وہ کہاں جائے گا مجھے بتائیں، کس جگہ خرچ کریں گے آپ، کیا فائدہ ہوگا، کتنا ثواب ملے گا، نہ اس کا صدقہ ہے، نہ اس کا زکوٰۃ ہے، نہ اس کی قربانی ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ دین ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیں اگر انسان ایسا ہو جائے، سبحان اللہ، کیسے اسلام آ گیا جناب، یہ حدیث ہی پورا اسلام سکھا دیتی ہے، انسان سزا بھی بتا دی اور رحمتیں بتا دی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو آج گناہ ہم تک پہنچے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے علاوہ الحمدللہ معاشرت کے جتنے بھی گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر آنے نہ پائیں، اور اپنے آپ کو سفید چادر سمجھیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے نام پہ اللہ کر رہے ہوں، جیسے اس مجلس میں کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیے، تو ہمیں زیب نہیں دیتی باتوں،
ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، زبان سے پہنچے تو برداشت کرے، بات سچ کرے، فریب نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، دل میں کسی سے رنجش نہ رکھے، منہ نہ بنائے، بتھا نہ بنائے. وہ تو منہ تو نہیں، وہ بتھا ہوگا. پنجابی کہتے ہیں بتھا. تو اسٹن بھی چینج ہوتی ہے کہ جو اس قسم کی شکلیں ہوتی ہیں وہ بتھا بن جاتی ہیں. اس میں نہ رونق ہوتی ہے، نہ اس میں پیار ہوتا ہے، نہ اس میں چمک ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی نورانیت ہوتی ہے، بتھا ہوتا ہے. بگڑی شکل جو ہوتی ہے انسان. پھر کہتے ہیں ہم تو تہجد بہت پڑھتے ہیں، فلاں بہت کرتے ہیں، نور نہیں آتا. نور آئے گا ایسے لوگ، ایسی جگہوں پہ نور آئے گا. نور چہروں سے نہیں آتا، عبادت سے نہیں آتا. نور آتا ہے جب دل میں نور آ جاتا ہے. دل میں جب نور آیا تو پھر جو حضرت بلال جو تھے نا حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی، اتنا نور تھا. اتنا نور تھا ان کے چہرے پر. کون سا نور تھا؟ سبحان اللہ. رنگوں سے نور نہیں آتا، میک اپوں سے نور نہیں آتا، بیوٹی کلینک سے نور نہیں ملتا. بھویں کٹواؤ یا بال بناؤ یا سرخیاں لگاؤ یا پاؤڈر لگاؤ یا داڑھی پہ شیمپو لگاؤ، جو کچھ کرو اس میں نور نہیں آئے گا. نور لانے کے لیے 4 دن نہ اپنے شکل بھی نہ دھوئی ہو بغیر وضو کے، آپ نے کبھی صابن بھی نہ لگایا ہو، لیکن کوئی دیکھنے والا کیا یار کیسا نورانی چہرہ ہے. فرشتے تائید کرتے ایسے چہرے. تب ہوگا جب دل کے اندر ایسا دل انسان کو ہو جائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے.